میری جو جرنی ہے قرآن کے حوالے سے، اٹ واز ان 2007 میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. قرآن کو پڑھنے کے مختلف طریقے، ایک ہے کہ آپ سمپل ٹرانسلیشن سے گو تھرو کریں. آپ پہلے ایک سورہ کا کرکس لے لیں، اوور آل گو تھرو کر کے کہ چلو پہلے ٹرانسلیشن پڑھتا ہوں، جو سوالات پیدا ہوں گے ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتا ہوں، صبر کے ساتھ چلتا ہوں یا چلتی ہوں. لیٹس ریڈ قرآن کی، اس میں ہے کیا، اوور آل اس کی ایک تھیم کیا ہے قرآن کی، پھر ہر سورہ کی کیا تھیم. دوسرا طریقہ ہے بہت ڈیٹیل میتھڈ ہے کہ ہم ایک سورہ کھول لیں، اس کا ورڈ بائی ورڈ میننگ بھی دیکھیں، پھر یہ ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھیں. تفسیر when it comes to تفسیر ہم مختلف تفاسیر دیکھیں، نوٹس بنائیں، پراپر محنت کر کے قرآن کو سیکھیں. یہ طریقہ ظاہر ہے بہت ٹائم مانگتا ہے، اس کے لیے بہت کمٹمنٹ چاہیے، اس کے لیے آپ کو 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. میں آج آپ کو دونوں طریقوں کے بارے میں بتاؤں گا، مختلف تفاسیر کے بارے میں بتاؤں گا، اور اپنا ایک پرسنل اوپینین دوں گا کہ میں نے قرآن کو کیسے سیکھا تھا. جب 2007 میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ میری زندگی میں اللہ کے بہت کروڑوں احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ میں نے قرآن کو سمجھا. میں نے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں قرآن کی محبت پیدا کی، مختلف ٹرانسلیشنز میں نے دیکھی، اور اپنی طرف سے جتنی میں ایفرٹ کر سکتا تھا قرآن کی مختلف تفاسیر دیکھیں. لیکچرز پریپیئر کرتے ہوئے بھی ہم قرآن جو ہے وہ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، ہمیشہ کوشش کرتے ہیں قرآن سے زیادہ کوٹ کریں، حدیث سے کوٹ کریں. سب سے پہلا جو میں نے جو ایک چیز کی تھی، سب سے پہلی چیز دیکھیں، یہ میرا ویسے بھی ایک پڑھنے کا طریقہ، ہر بندے کا نا پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھیں، سب سے پہلے اس کے کنٹینٹس، سب سے پہلے جو کنٹینٹس کا پیج ہوتا ہے نا اس سے گو تھرو کریں. اس کے بعد وہ چیپٹرز کو انڈرسٹینڈ اس طرح سے کریں ان کے ناموں کے تھرو. مثال کے طور پہ اگر میں فزکس پڑھاتا ہوں، فزکس کی بات کروں، جنرل فزکس میں کیا ہے، نیوٹونین میکینکس میں کیا ہے، تھرمل فزکس میں کیا ہے، کون کون سے چیپٹرز ہیں، لائٹ ساؤنڈ اینڈ ویوز میں کیا ہے، الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم میں کیا ہے، نیوکلیئر فزکس میں کیا ہے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ فزکس میں میرا انٹرسٹ ہے، فزکس پڑھاتا ہوں بینگ این انجینئر. مجھے جب چیپٹر وائز پتہ لگ جائے گا کہ اس بک میں چیپٹر وائز یہ چیپٹرز ہیں اور ان کی ترتیب پتہ لگ جائے گی، اور پھر مجھے ایک چیپٹر کے کنٹینٹس پتہ لگ جائیں گے. مثال کے طور پہ لیٹس ٹاک اباؤٹ، سپوز کر لیں فورسز کا چیپٹر ہے، فورسز کے چیپٹر میں کیا کیا سب ٹاپکس ہیں، وہ جب تک مجھے نہیں پتہ لگ جائیں گے مجھے چین نہیں آتا. میرا مطلب پڑھنے کا یہ طریقہ، اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح سیکوینس وائز چلے، یہ آپ کے برین کے لیے اچھا ہے. ہیونگ ریڈ سائیکالوجی، میموری کا چیپٹر ہمیں پڑھایا جاتا ہے سائیکالوجی میں، میموری کس طرح سے بنتی ہے، ہمارا برین کس طرح چیزیں میمورائز کرتا ہے، کس طرح اس کو سسٹین کرتا ہے. یہ میں آپ کو ٹپس دے رہا ہوں. جب آپ کے نا برین میں بلاکس ہوتے ہیں میموری کے، جب آپ ہر چیپٹر کا ایک بلاک بنا لیں گے نا، آپ کو اس کے کنٹینٹس پتہ ہوں گے، آپ کو سیکوینس وائز اس میں ٹاپکس پتہ ہوں گے. دیٹس بیٹر فار یور برین، آپ کی میموری کے لیے وہ بیٹر ہے، وہ چیز زیادہ دیر سسٹین رہے گی. اب مثال کے طور پہ قرآن پڑھنا، سب سے پہلی بات قرآن کے 114 چیپٹرز ہیں، مجھے کنٹینٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ان 114 چیپٹرز میں سے 86 مکی سورز ہیں، 28 مدنی سورز ہیں. جو 86 مکی سورز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی 13 سال کی زندگی ہے وہی آنے کے بعد، وہ ظاہر ہے کہ اس زندگی کے جو حالات تھے، جو چیلنجز تھے، جو ان کے ٹاسک تھے، جو کویسچنز ان سے کیے جاتے تھے، جو مسئلے ان کو درپیش آتے تھے، وہ ان سے ریلیٹڈ ہیں. اگلے جو 10 سال مدنی دور ہے اس میں 28 سورز نازل ہوئی ہیں. مدنی سورز کی کیا تھیم ہے، مکی سورز کی کیا تھیم ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. مکی سورز میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیم بلڈنگ کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی شخصیت پہ ورکنگ کر رہے تھے، پرسنالٹی پہ ورکنگ کر رہے تھے، وہ ایک ٹیم بنا رہے تھے جس نے پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچانا ہے، چینج لے کر آنی ہے، سوشل ریولوشن لانی ہے. لہٰذا یہ ضروری تھا کہ ان لوگ کو معرفت الہی اور فکر آخرت کا کنسیپٹ دیا جائے، اور ان کے عقیدے پہ، ان کے کریڈ پہ ورکنگ کی جائے، ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ کی جائے. عقیدہ ہماری پرسنالٹی کو اسٹرانگ کرتا ہے. دا مور یو نو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دا مور اسٹرانگر یو بیکم. یہ میرا سینٹینس یاد رکھیے گا، جتنا آپ رب العالمین کو جانیں گے آپ کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی جائیں گی.
آپ زندگی میں اتنے بہادر ہوتے جائیں گے. اس لیے معرفت الہی مکی سورج زیادہ تر، مدنی میں بھی ہے ڈیفینیٹلی ہے. تو اسی طرح فکر آخرہ، جب خدا خوفی ڈیولپ ہو جائے گی، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر آ جائے گا، سینس آ جائے گی، ڈیفینیٹلی آپ کی پرسنالٹی میں ایسی چینجز آئیں گی آپ بھی حیران رہ جائیں گے. آپ ویجیلنٹ ہو جائیں گے، آپ بہت زیادہ خیال کرنے والے ہو جائیں گے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کا خیال کرنے والے ہو جائیں گے. سو ریولوشنری چینجز ان لائف. تو مکی سورج کی مین تھیمز یہ دو ہیں، اور بھی ہیں لیکن مین دو ہی ہیں. مدنی سورج معاملات پہ بات کرتا ہے زیادہ، معاملات کی بات ہوئی، عبادات کی بات ہوئی، اس میں ہمارے ظاہر ایک معاشرہ بنا مدینہ میں جا کے، تو ظاہر ہے معاشرتی پہلو کو مد نظر رکھتے اللہ رب العالمین نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بتانے تھے وہ بتائے. سورہ حجرات جیسے مدنی سورہ، ڈیفینیٹلی اس میں معاشرتی ہمارے جو معاشرتی نظام ہے اسلام کا، سوشل سسٹم جو ہے ہمارا، جو مینرز ہیں، جو ایتھکس ہیں، اس حوالے سے بہت ڈیٹیل بات ہوئی. بہرحال کرکس یہ ہے کہ مکی سورج کی تھیم اور مدنی سورج کی تھیم یہ بھی پتہ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، بات میں نے کی تھیم پتہ ہونے کا، کنٹینٹ پتہ ہونے کا، اور سب سے پہلے نمبر آف سورج پتہ ہونے کا. نیکسٹ تھنگ وچ آئی ڈیڈ، میں یہ اپنی پرسنل اپروچ بتا رہا ہوں کہ میں نے قرآن کے جو سورج کے نام ہے وہ یاد کرنا شروع کر دی. جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاعراف، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ یونس. یہ میں نے آپ کو فرسٹ 10 چیپٹرز کے نام بتائے. میں کیا کرتا تھا، روزانہ رات سونے سے پہلے 10 چیپٹرز کے نام یاد کرتا تھا. اچھا، نیکسٹ 10 چیپٹرز، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ ہجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہ. یہ نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام، پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام، پھر نیکسٹ 10 چیپٹرز کے نام. مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کے 114 چیپٹرز کے نام یاد ہیں. یہ نام یاد ہونا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے کہ اچھا سورہ نساء اس کی کیا تھیم ہے، اچھا سورہ احزاب اس کی کیا تھیم ہے. یہ وہ اسٹریٹجک طریقہ ہے اگر آپ نے دعویٰ کا کام کرنا ہے، اگر آپ لوگوں کو قرآن کوٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ چیز میں انسپائر ہوا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ آئی شوڈ بی کوٹنگ تھنگس فرام دا قرآن. یہ اسٹریٹجک طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ وہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح آپ چلیں. however اگر اس طرح آپ چلیں گے تو آپ کو کرونولوجیکل آرڈر میں قرآن کے ایٹ لیسٹ چیپٹرز پتہ ہوں گے، اور آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہوگا کہ سورہ حجرات، مثال کے طور پہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ یار سورہ حجرات جو ہے وہ کہاں پر ہے. اب پارا وائز حفاظ کو یاد ہوتا ہے لیکن میں نے چیپٹر وائز یاد کیا. مجھے یاد ہے کہ چیپٹر 49 از سورہ حجرات. کوئی کہتا ہے کہ سورہ یاسین کہاں پر ہے، تو آئی نو کہ سورہ یاسین از چیپٹر 36 آف دا قرآن. یہ چیز میں نے گرپ کی کیونکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب تک مجھے کنٹینٹس پہ گرپ نہ آ جائے میں آگے نہیں چلتا. اچھا، یہ میں نے آپ کو بات بتائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کون سا پڑھیں، کس اپروچ کے ساتھ پڑھیں، کیسے سمجھیں. سب سے پہلی بات، آپ سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہوگی اگر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوگا، اللہ کا گفٹ ہوگا آپ کے لیے. کیونکہ قرآن از دا بک دیٹ شک دا ورلڈ، یاسین والقرآن الحکیم. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قرآن بے شک بک آف وزڈم ہے. اٹ ول چینج ایوری تھنگ ان یور لائف. اٹ ول برنگ دا، اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ موعظہ ہے، یہ شفا ہے. کس چیز کی شفا؟ جو چیز فی الصدور، ہمارے صدر میں، ہمارے سینوں میں، اس کے لیے شفا ہے. روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. یہ موعظہ ہے، ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے، اور یہ گائیڈنس ہے، یہ رحمہ ہے، یہ مرسی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یہ بلیسنگ ہے.